ضرور سنیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور عربی میں ہے کہ لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ مومن والی بات نہیں ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کی ماں، باپ، بہن، بھائی، دولت، عزت، کاروبار، ملازمت، حتیٰ کہ اس کی زندگی سے زیادہ اگر سرکار دو جہاں زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، وہ شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت ہے یا اپنی بیٹی سے محبت ہے؟ اس کا تصور کیجئے، تصور یہ کہ اگر کوئی شخص آپ کی میری بیٹی کو چھیڑے اور ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس پہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں؟ کوئی شخص میری ماں کو گالی دے دے، بازار میں میری ماں گئی ہے، دوپٹہ چھینا ہے، اس کو ماں دو چار گالیاں دی ہیں، گندی گالیاں، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ میری ماں کو بازار میں ایک فلاں آدمی نے گالیاں دی ہیں، اس پہ میرا کیا رد عمل ہوگا؟ اور اگر سرکار کی توہین سن کر وہ رد عمل نہیں ہوتا، اس سے زیادہ رد عمل نہیں ہوتا، ہم تو مسلمان ہی نہیں۔ اس لیے کہ حضور سے زیادہ، سرکار سے زیادہ ہمیں اپنی بیٹی سے پیار ہے، سرکار سے زیادہ ہمیں اپنی والدہ سے پیار ہے، سرکار سے زیادہ ہمیں اپنے کاروبار سے پیار ہے، ہمیں اپنی ملازمت سے پیار ہے۔ اگر سب سے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، معاف کیجئے گا، ہم جھوٹے امتی ہیں اور بالکل مسلمان نہیں۔ بالکل صحیح فرمایا بدیع الزمان نے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ کی زبان میں جواب شکوہ کا آخری شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سرکار آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے صحابہ، 1,24,000 نبیوں نے، اللہ نے سب کو ایک بلینک چیک دیا، بلینک چیک، ہر نبی کو بلینک چیک دیا، سب نبیوں کو تقسیم کر دیا، مجھے بھی بلینک چیک مل گیا۔ بلینک چیک کیا تھا؟ مفہوم بتا رہا ہوں، مفہوم بلینک چیک کیا تھا کہ جو نبی جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نبی کو ایک سرٹیفکیٹ، ایک بلینک چیک دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب نبیوں نے سب رسولوں نے اپنی اپنی دعا اللہ سے مانگ لی اور ان کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ صحابی رسول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا مانگا تھا؟ فرمایا دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ ذرا طائف کا منظر ذہن میں لائیے، طائف کا منظر، یہاں کھڑے ہو کے دو پتھر تو کھا کے دکھاؤ۔ پتھر لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پتھر کی معمولی پتھر نہیں لگے کہ یہ ایک پتھر لگ گیا، دو پتھر لگ گئے، تین لگ گئے، یعنی اتنے پتھر لگے کہ خون جو تھا وہ بہ کر جسم سے بہ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک جو تھا وہ کھلتا نہیں تھا، خون کے ساتھ جم گیا تھا۔ اس وقت اس دعا کی زیادہ ضرورت تھی کہ یا اللہ مجھے ان سے بچا۔ فرشتہ آتا ہے کہ سرکار حکم فرمائیں ان دونوں پہاڑوں کو اس طرح مکس کروں، ان کا سرما بنا کے رکھ دوں تو مجھے اجازت فرمائیں۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، یہ جانتے نہیں میں کون ہوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آدمی مسلمان ہو جائے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے محمد بن قاسم اسی قبیلے کی اولاد ہے۔ وہاں ضرورت تھی، صحابی رسول تمام صحابہ سناٹا چھا گیا کہ سرکار اتنے ظلم و تشدد آپ پہ ہوئے، اتنا بائیکاٹ، اتنا پیچھے تک آپ کے 100 اونٹ آپ کے قتل کے مقرر کیے، آپ نے دعا نہیں مانگی۔ وہاں غار حرا میں آپ بڑی پریشانی کی حالت میں رہے، پھر بھی دعا نہیں مانگی، تو دعا کہاں ہے؟ فرمایا سنبھال کے رکھی ہوئی۔ تو اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہمارے ماں باپ قربان ہو، آپ کیا مانگیں گے؟ فرمایا میں یہ مانگوں گا اس بلینک چیک، اس دعا کو کہ یا اللہ جب تک میرا ایک بھی امتی جنت میں نہیں جاتا مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوگا، میری دعا قبول فرمائیے، میرا ایک امتی جو ہے وہ جنت میں جانا چاہیے۔ سرکار تو اتنی محبت کرتے ہیں۔ سر
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ دروازہ کھٹکا تو گھر کا، تو میں نے کہا کون؟ تو اس نے کہا جی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل رہا ہے. تو میں نے کہا وہ آرام فرما رہے ہیں. اس حدیث میں غالباً جو الفاظ آ رہے ہیں وہ ہے کہ وہ بدو تھا، بدو ٹائپ تھا آدمی، کم پڑھا لکھا. پھر دروازہ نوک کیا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنتے نہیں ہو؟ میں نے کہا ہے کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، ٹھہر کے آنا. اس نے تیسری دفعہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تھوڑا سا ناراض ہوئی. چوتھی دفعہ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ ہمارے کھلی اور آپ نے کہا بیٹا یہ بدو نہیں ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے اور مجھ سے کچھ باتیں کرنے آیا ہے. تو خیر وہ باتیں ہو گئیں. تو لیکن بعد میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ابا حضور اگر میں نے آپ کو قیامت والے دن ملنا ہو تو کہاں ہوں؟ آپ کہاں تشریف رکھتے ہوں گے؟ فرمایا مقام محمود پر. فرمایا ابو حضور اگر وہاں بھی ملاقات ہوئی تو کہاں ہوں گے؟ فرمایا پل صراط پر. فرمایا ابا حضور وہاں بھی اگر ملاقات ہوئی؟ فرمایا آب کوثر پہ امت کو جام پلا رہوں گا. پھر ایسے سوال ہوتے رہے. آخری سوال یہ کیا کہ ابا حضور یہ فرمائیے کہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میں دوزخ کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں. تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئی. کہا ابا حضور دوزخ کے دروازے کے باہر وہاں آپ کا کیا کام؟ کہا میں نے اپنے کسی بھی امتی کو جہنم میں نہیں جانے دینا. اتنا تو ماں پیار نہیں کرتی، اتنا تو والد پیار نہیں کرتا. ہم بے وفا ہیں، وہ لجپال ہیں، وہ لجپال ہیں، ہم بے وفا ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے ایسے حاصل نہیں ہوتی. ان کے دشمنوں کے ساتھ بائیک آؤٹ کیا جائے گا. میں اپنی بات کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے کہ یہ ان کا قرآن مجید قادیانی کا شائع ہوا، یہ کتابیں پیش ہوئی اسمبلی میں اور اسمبلی نے کیا کیا؟ چونکہ آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ یہ ہے میرے پاس پاکستان کا آئین، یہ پاکستان کا آئین ہے. اس آئین کے تحت جناب زرداری صاحب ملک کے پریزیڈنٹ ہیں. اس آئین کے تحت ہمارے یوسف گیلانی صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. اس آئین کے تحت ہمارے شہباز شریف صاحب پاکستان صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں. یہ پاکستان کا آئین ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے ہر آدمی کا کہاں کیا سٹیٹس ہے، کیا ہونا چاہیے، کس طرح کون کیا ہے. کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ فوری طور پہ ایوان صدر چلا جائے اور کہے کہ میں پریزیڈنٹ ہوں، اس لیے کہ اس کو یہ آئین اجازت نہیں دیتا. آئین نے متعین کیا ہے کہ صدر کیسے بننا ہے، وزیر اعظم کس طرح بننا ہے، کون کیا ہوگا. اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہے قادیانی. یہ آئین پاکستان کا آئین کہتا ہے. جس کا حلف اٹھاتا ہے کہ میں آئین کے مطابق کام کروں گا، یہ پریزیڈنٹ، یہ پرائم منسٹر، یہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحبان، گورنر حضرات یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اس کے بعد پاکستان میں آئین کی حکومت ہوگی. یہ ہمارے چودھری افتخار محمد صاحب جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں وہ بھی آئین کے تحت وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی حکومت ہوگی. یہ آئین، اس آئین کی دفعہ 260 کی دفعہ 3 کے تحت قادیانی غیر مسلم ہے. بھٹو صاحب کے دور میں ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے ان کا موقف سن کے ساری باتیں ہو کے مرزا ناصر کو بلایا. 13 دن کی جرا ہوئی. اس کے بعد پوری اسمبلی نے بھٹو صاحب کے دور میں 7 ستمبر 1974 کو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. قادیانی کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آئین کو مانتے نہیں. کوئی قادیانی، پاکستان کا کوئی قادیانی نہیں کہتا، وہ کہتے جی ہم آئین کو نہیں مانتے، ہم مسلمان ہیں، آپ غیر مسلم ہیں، اس لیے کہ آپ ایک نبی کے منکر ہیں اور وہ ایک نبی ہے مرزا قادیانی. جو آدمی، ایک بات غور سے سنیے گا سب بھائی، جو آدمی آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو نہیں مانتا کہ میں اقلیت نہیں ہوں. علامہ صاحب ایک آدمی کہتا ہے کہ آئین میں دی گئی حیثیت کو میں نہیں مانتا، میں نہیں ہوں اقلیت، میں نہیں ہوں غیر مسلم. پھر آئین میں دیے گئے کہ اقلیتوں کے مکانوں کا تحفظ